آج جو میں خبر لے کے آیا ہوں وہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور وہ ہے انڈیا اور افغانستان کا ایکسس، جس کو سمجھنا گہرائی سے بہت ضروری ہے کہ انڈیا افغانستان میں ملین ڈالرز کیوں لگا رہا ہے، بلکہ ملین کیا بلین ڈالرز لگا رہا ہے، اور یہ بہت پہلے سے ایسا کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے خلاف تخریب کاری جتنی ہو رہی ہے اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے بہت زیادہ، تو یہ سمجھنا ہوگا۔ حالانکہ پاکستان نے یہ بات امریکہ میں بھی جا کے بتائی ہے کہ یہ انڈیا کے معاملے ہیں اور جبھی بھی اللہ پہ بین لگایا گیا ہے، لیکن انڈیا باز نہیں آئے گا۔ لگ رہا ہے ایسا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بہت کنفیوز ہے، ہر طرح سے جگہ سے ناکام ہو رہا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، تینوں بڑی طاقتیں اس کے خلاف ہوئی بھی ہیں، تو اس ناسمجھی میں وہ نیگیٹو سے نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو سینڈوچ بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی دونوں سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں، یعنی ایک سرحد جو افغانستان کی ہے اور ایک سرحد جو ہماری انڈیا سے لگتی ہے بہت لمبی، دونوں غیر محفوظ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ دونوں طرف سے پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے، یعنی دونوں طرف سے پاکستان پہ اٹیک کیا جائے۔ تو یہ پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا اس معاملے میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا نے بہت پہلے سے یہ تیاری کر رکھی ہے افغانستان کے اندر کہ اس نے پہلے 4 قونصل خانے کھولے تھے، اور افغانستان میں انویسٹمنٹ بہت کر رہا ہے وہ، اور طرح طرح سے وہ چیزیں انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں۔ حالانکہ چین بھی کر رہا ہے، لیکن چین سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔ انڈیا سے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس کے مقاصد بہت خطرناک ہیں۔ وہ طالبان کو پاکستان کے خلاف اکسائے گا، اور پاکستان میں ٹیررزم بڑھائے گا، مداخلت کرائے گا، اور جو بہت پہلے سے وہ کر رہا ہے، اور وہ سارا پیسے کے زور پہ کر رہا ہے کہ افغانیوں پہ وہاں پیسہ لگایا جائے، اور اس کے بدلے میں وہ سوچ رہا ہے کہ وہاں سے پاکستان میں تخریب کاری کرائی جائے۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اور اسی طرح اس کی پلاننگ بہت خطرناک ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی، اور بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ہماری دونوں سرحدیں، ہمیں دونوں سرحدوں پہ بہت محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ دونوں طرف انڈیا بیٹھ گیا ہے۔ ایک طرف تو بیٹھا ہی ہوا ہے، اور دوسری طرف بھی جا کے بیٹھا ہوا ہے وہ، اور سنا ہے کہ طالبان سے اس نے بڑی خبر ہے اڑتی بھی کہ طالبان میں وہاں پہ افغانستان میں اس نے 2 بیسز بھی لے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قندھار میں اور ہرات میں وہ بیسز بھی لے لیے ہیں، اور وہاں وہ سوچ رہا ہے کہ دھڑا دھڑ وہاں پہ اسلحہ پہنچایا جائے، کچھ وہاں ڈیپو ایسے بنائے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ایسا کر رہا ہے کہ پاکستان کو زچ کیا جائے بری طرح، جبکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری دنیا اس کو زچ کر رہی ہے۔ کیا ملے گا؟ ہمیں توڑتے توڑتے وہ اپنے ٹکڑے کروا بیٹھے گا۔ لگتا ہے ابھی ہار سے اس نے سبق نہیں سیکھا، وہ مزید سبق چاہتا ہے۔ تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی پلاننگ کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ دونوں محاذوں سے پاکستان کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اپنے دونوں محاذ بڑے مضبوط رکھنے پڑیں گے، اور اس سلسلے میں چین کی مدد بھی لینی پڑے گی کہ چین کا افغانستان میں بہت زیادہ کنٹرول ہے، کیونکہ چین کی بھی انویسٹمنٹ تو انڈیا سے بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنا انفلوئنس ڈال سکتا ہے۔ اور ابھی بھی وانگ لی گئے تھے افغانستان میں، اور یہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وہیں تھے، اور انہوں نے میرا خیال ہے افغانستان کو کافی سمجھایا ہے، لیکن اب کچھ چین ناراض بھی نظر آ رہا ہے افغانستان سے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کچھ اس کی سنی نہیں جا رہی، لیکن بہرحال ہمیں چاہیے کہ خود بھی دباؤ ڈالیں، کیونکہ افغان کی کافی ٹریڈ ہمارے تھرو ہوتی ہے، اور باقی اب چین بھی واخان روڈ جو بنا رہا ہے ڈائریکٹ افغانستان کے لیے، تو وہاں سے چین کی ڈائریکٹ ٹریڈ شروع ہو جائے گی افغانستان کے لیے۔ اس لیے چین بڑی پوزیشن میں ہے، مزید دباؤ ڈال سکتا ہے افغانستان کے اوپر، طالبان کے اوپر، حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ ان سب کو روکے، کیونکہ یہ نہ ان کے فائدے میں نہ ہمارے فائدے میں یہ ہے کہ دونوں ملک ٹریڈ کریں، افغانستان اور پاکستان۔ انڈیا کی بات نہ سنیں افغانستان،
ٹریڈ کریں تو افغانستان کے لیے وہ دروازے کھلیں گے، سینٹرل ایشیا کے بھی ظاہر ہے، اور ایون پاکستان کے تھرو وہ یورپ میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان سے ایران سے ٹرکی، اور ٹرکی سے سارا یورپ آگے کھلا ہوا ہے۔ تو افغانستان کو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے، اور افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور ایک مسلمان ملک کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس سے دونوں کا نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کا نقصان زیادہ ہو اگر بیچ میں امریکہ بھی انوالو ہو گیا۔ یہ ساری باتوں کو آپ کو سوچنا ہوگا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ہرا لیا، یہ نہیں، آج دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہوتا ہے، اور اس بات کو سوچیں کہ آپ کا مفاد کہاں ہے۔ آپ کا مفاد پاکستان سے، انڈیا سے نہیں۔ سب رستے پاکستان سے جاتے ہیں، اور آپ کی تجارت پاکستان سے ہوتی ہے، اور آگے بھی تجارت آپ کی پاکستان سے ہی ہوگی۔ اگر آپ ایران میں کرنا چاہیں، اگر آپ ٹرکی میں کرنا چاہیں، اگر آپ یورپ میں کرنا چاہیں، سارا رستہ ادھر سے ہی جاتا ہے۔ تو آپ کو اچھی طرح سوچنا پڑے گا، پھر کافر اور مسلمان کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا بھروسہ ہے۔ افغانستان کی پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ باقیوں کے خلاف رہا ہے۔ تو اب کیوں اس قسم کی سوچ وہاں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں وہ اس قسم کے معاملات کو روک رہا وہاں؟ اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہی اس کا فائدہ ہے، اور یہی فائدہ اس کو بہت آگے پہنچائے گا۔ ایک خبر اور میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، وہ ہے ہندوستان کے بارے میں کہ نہ روس کام آیا، نہ چین کام آیا، انڈیا ہر طرف سے ناکام آیا۔ یعنی انڈیا کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا ہے، کیونکہ انڈیا کی فارن پالیسی اس قدر ناکام ہو گئی ہے اور مکمل ڈھیر ہو گئی ہے کہ وہ بالکل بکھلا گیا ہے۔ اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اگر وہ صحیح طرح عقل اور فہم فراست سے سوچے تو اس کو صحیح رستہ نظر آ جائے گا کہ وہ صحیح رستہ کون سا ہے، اور میں بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ وہ صحیح رستہ کون سا ہے جو اس کی بہترائی میں نکلتا ہے۔ تو اگر عقل سے کام لے، اپنے ملک کا اور عوام کا فائدہ سوچے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے جو انڈیا کو جانتا ہے، لیکن وہ پاکستان دشمنی میں اتنا آگے نکلا ہوا ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جا رہا ہے، پازیٹیو سوچ نہیں رہا۔ پازیٹیو سوچے گا۔ چین نے بھی سمجھایا، چین کے وانگ لی گئے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا میں، انڈیا نے بڑی ڈیمانڈز رکھی اپنے آگے کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دے، یعنی پاکستان کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا ہمیں بھی دے دے گا چین ٹیکنالوجی۔ چین نے صاف انکار کیا۔ چین صرف انڈیا سے ٹریڈ چاہتا ہے، ضرور انڈیا کو ٹریڈ میں ضرور فائدہ دے گا، دونوں کو فائدہ ہوگا ٹریڈ میں۔ اس سے آگے چین جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلقات سوچنے پڑیں گے کہ پاکستان سے ہے، اور روس بھی اس وقت انڈیا کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ روس جنگوں میں انوالو ہے، دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتا، اور امریکہ تو اس وقت خلاف سے خلاف ہوتا جا رہا ہے انڈیا کے، اور مودی اس کے فون ہی نہیں ٹرمپ کے اٹھا رہا، تو اتنا خلاف کر لیا ہے، اور سارے پڑوسی بھی انڈیا کے خلاف ہیں۔ تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سوچیں، غور کریں۔ انڈیا کے تھنک ٹینک کو سوچنا چاہیے، انڈیا کی حکومت کو سوچنا چاہیے، مودی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ہوا کا رخ دیکھیں، کتنا خطرناک ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا، تینوں بڑی طاقتیں اس کے خلاف ہیں اس وقت کہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا اس کی۔ اور اگر ٹرمپ نے کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا، جو لگ رہا ہے وہ اٹھائے گا، تو انڈیا کہاں جائے گا؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ انڈیا کور ایشو کشمیر کا حل کر لے، پاکستان کی طرف دیکھے، ہاتھ بڑھا لے، ہاتھ ملا لے، ٹریڈ کھول لے، مذاکرات کر لے، کشمیر کا حل کر لے، سارے حالات پلٹ جائیں گے اس ایک ہاتھ ملانے سے، اگر سمجھ آ جائے۔ لیکن لگتا نہیں کہ مودی کو سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ پاکستان کی دشمنی میں بہت آگے نکل گیا ہے، وہ نیگیٹو
ہو گیا ہے بجائے پازیٹو ہونے کے. اور یہ چیز وہ اگر ہمارے ٹکڑے کرنے کا سوچ رہا ہے تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اگر انڈیا نے صحیح اپنی فارن پالیسی نہیں کی اور پاکستان سے ہاتھ نہیں ملایا، تعلقات اپنے ٹھیک نہیں کیے، تو انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. جو نوچتا دیوار ہے، جتنی جلدی انڈیا کو سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی. تو اس لیے آپ اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں، دشمنی میں آگے نہ نکلیں، آئی سمجھ حالات کا رخ دیکھیں. امریکہ یورپ کو بھی زور لگا رہا ہے کہ وہ بھی بین لگائے. جہاں جہاں امریکہ کا اثر، اور امریکہ کا اثر دنیا میں بہت زیادہ ہے، امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، اس سے پھڈا لینا بہت مشکلوں پیدا کر دے گا. پاکستان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ انڈیا کو جتنی زچ پہنچے گی تو پاکستان کا تو فائدہ ہوگا. لیکن انڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کدھر ہے. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے کہ حل کدھر جاتا ہے، رستہ کدھر جاتا ہے، جہاں سے انڈیا کے لیے بہترائی ہے، جہاں سے اس کو فائدہ ہے. سارے رستے وہیں سے نکلتے ہیں. وہ ایک نقطہ انڈیا کو سمجھ آ جائے تو انڈیا کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، سب رستے نکل جائیں گے. ورنہ انڈیا چاہتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک سبق تو مل گیا، وہ مزید سبق کا لگتا ہے انتظار کر رہا ہے. اور اب کی جو سبق ملے گا وہ انڈیا کے لیے اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہوگا. یہ بہتر ہے کہ سیدھا ٹریک پہ آئیں، آپ پازیٹیو سوچیں، ہاتھ بڑھائیں، حالات کو بدلیں، سوچ کو بدلیں، تو ہی کوئی فائدہ ہوگا. ورنہ اگر نیگیٹو سوچ رکھی تو تباہی آپ کا منتظر ہے. اگر آپ کی تقدیر ہی خراب ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.